ارباب دانش، اہل علم حضرات، محترم مکرم معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ گفتگو توحید پروردگار کے حوالے سے جاری ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور ہر شے کا وہی خالق ہے، ہر شے کا وہی مالک ہے اور وہی رب العالمین ہے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، چھوڑ دیں اس کو بھائی آگے آگے صلوات محمد علیہ حضرت امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں جس قدر توحید کے حوالے سے، اللہ کی حمد و نعت کے حوالے سے، اللہ کے قصیدہ گوئی کے حوالے سے جو مولا کا کلام ہے، کاش ہماری قوم نہج البلاغہ پڑھنے لگ جائے اور اس پہ غور کرے تو یہ ضرورت نہیں پڑے گی انہیں توحید کے معاملے میں کہیں ادھر ادھر جانے کی۔ میں نے بہت سارے خطبے مولا میں آپ کے چند کلمات لے کے آتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا 185 خطبہ۔ مولا امیر علیہ السلام اللہ کی حمد کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، بس حمد ہے اس خدا کے لیے لا تدرکہ الشواہد، جس کو حواس نہیں پا سکتے۔ اللہ ہونا بھی وہی چاہیے جو حواس میں نہ آئے۔ اللہ تراہ نوازر، اور جنہیں آنکھیں دیکھ نہ سکتے۔ حواس سے خمسہ، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، چکھنا، سننا، اللہ وہ ہے جو ان حواس میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر کوئی انسان کسی ایسی شخصیت کو یا کسی ایسی شے اپنا اللہ بنا لے جو آنکھوں میں دیکھا جائے، جو لمس کیا جائے، جس کو مس کیا جا سکے، تو یہ کفر ہے اور اللہ آنکھوں میں نہیں آ سکتا۔ اور امیر علیہ السلام لا تحجبہ السواتر، اور اللہ وہ عظیم ہے جس کو حجابات چھپا نہیں سکتے۔ یہ حجاب ہے نا آسمان کا، یہ وہ ان کے باوجود وہ ظاہر ہے نظر آسمان۔ اللہ علاؤ کے نام بحضور سے خالق ہی، اس کے قدیم، مولا علیہ السلام فرمائے اللہ کے قدیم ہونے کی دلیل یہی ہے کہ مخلوق کے لیے اس نے حادثات بنائے ہیں۔ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، یہ حادثات بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی قادر مطلق ہے، کوئی ان کا حاکم ہے اور وہی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ جس بات کا کمیال ہے، اللہ وہ ہے جو اپنے وعد میں، اپنے وعدے میں سچا ہے۔ وَرْتَعُ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے ارمغا ہے۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا۔ وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ، اللہ نے لوگوں میں عدل قائم کیا، اللہ نے لوگوں میں عدل قائم کیا ہے اور وہ عدل کو پسند کرتا ہے۔ وہ عدل علیہ بحکمہ، اور اپنے فیصلوں میں مکمل انعام، انصاف سے کام لیتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے فیصلوں میں انصاف سے کام لیتا ہے۔ وَبِمَا وَسَعَ مِنَ الْعَجْزِ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ، اللہ اکبر، مخلوق کو عاجز بنا کر اس نے اپنی قدرت کاملہ کو ثابت کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں مخلوق عاجز ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے، ہر مخلوق اللہ کے آگے عاجز ہے، اور عاجز اللہ نے بنائی اس لیے ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ اگر کوئی قادر مطلق طاقتور خدا ہے تو صرف
سب جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے، مخلوق عاجز ہے۔ مولانا فرماتے ہیں وَبِمَا وَبِمَسْتَرَّحَ إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ، اور اشیاء کی یعنی چیزوں کی جبری فنا ہونے پر اپنے دوام کا پتہ دیتا ہے، یعنی جبری چیزوں کو فنا کر کے کسی کو موت دے دی، کسی کو فنا دے دی، کسی کو فنا، ہر چیز فنا ہے، فنا ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب نہ پھٹے لیکن ایک دن پھٹ جائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نہ پھٹے ایک دن فنا ہو جائیں گے، ہم چاہتے ہیں ہم نہ مریں ایک دن مر جائیں گے۔ اس لیے اس میں اس کا اللہ کا جبرن حکم ہے کہ ہر شے میں فنا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولانا میرے علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں اور اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ ہوتا ہی وہی ہے جس کو تمام حاصل ہو اور ہر شے میں اس کا جبرن حکم ہو، چاہے وہ فنا ہونے کے بارے میں، چاہے اس کی زندگی کے بارے میں۔ سوال کیسے اس کو بنایا، سبحان اللہ پڑھے نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیا اور نہیں کرتے، کیسے چھوٹی زمین پر نہیں ہوتی ہے یار، ایک ہی کلمے میں یہ مولا کا خطبہ جس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں چھوڑ، کس طرح اپنا رزق کی طرف لپکتی ہے، دانے کو اپنے سوراخ کی طرف لے جاتی ہے، پھر اپنے مرکز میں محفوظ کر لیتی ہے، گرمی میں سردی کا انتظام کرتے ہیں، طاقت و توانائی کے دور میں کمزور زمانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے رزق کی کفالت کی جا چکی ہے اور اس کے مطابق اس سے برابر رزق مل رہا ہے۔ اب بندہ خود سوچے، جو اللہ چونٹی کے رزق کو نہیں بھولتا وہ بندے کا رزق کیسے کہ اللہ نے چھوٹی سی مخلوق کو کتنی دور اندیشی اور اس قدر تنظیم و ترتیب اللہ نے اسے انعام کی ہے کہ وہ اپنا انتظام کر لیتی ہے، بندوبست کر لیتی ہے، لیکن یہ انسان ہے، لیکن یہ
وہ دوسروں کا بھی حق مارتا ہے اور اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. سبا پر محمد و محمد. چیونٹی کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ایک قصہ ہے. حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹیوں کی سردار نے اپنی چیونٹیوں سے کہا دوسرے سے کہ فوراً اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, اپنے بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, سلیمان کا کہیں کو تمہیں روند نہ دے. کون کہہ رہی؟ سردار. کس سے کہہ رہی؟ اپنی رعایا سے. تو گویا ایک چیونٹی کے دل میں قوم کا اس قدر درد ہے اور احساس ہے کہ ان کی ذمہ داری کا متوجہ کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور کسی میں یہ مار نہ دے, قتل نہ کر دے, تمہارا خاتمہ نہ کر دے. جو چیونٹی کو اتنا درد ہے, اور یہ جو انسان ہے, یہ جو آج کے سردار ہیں, یہ اس چیونٹی سے بھی بدتر ہیں جو اپنی رعایا کو حفاظت نہیں کر سکتے. یہ اس چیونٹی سے بھی بدتر ہے جس کو اتنی فکر کے اندر چلے جاؤ کہ تمہارے ایک کا لشکر ایک موت کا سبب نہ بن جائے. تو مولا امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو کاش لوگ اس چیونٹی کو دیکھتے اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر لیتے. ان فاطر النملہ فرماتے ہیں کہ جو چیونٹی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے, اس کا مالک بھی اللہ ہے. سوال اور جیسا کہ قرآن مجید میں یہ پہلا حصہ مولا امین علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے فرامین آپ کو پیش کرتا ہوں. خطبہ آپ قرآن مجید سے کچھ آیتیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں اس پہ کیوں. ایک ہمارے خطیب, اصل یہ جو مقرر جو ہیں ہمارے, یقیناً یہ جو خطیب آپ کہتے ہیں, ان بیچاروں میں کسی مدرسے تو جو کوئی علم و تعلیم حاصل کی نہیں ہوتی, یہاں سے جس سے کوئی جملہ ملا. آج کل تو خطبہ کی کتابیں چھپ گئی ہیں, وہ رٹ کے آ جاتے ہیں. ایک صاحب بیان کر رہے تھے نقل کفر نباشت, یہ بیان کرنا ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ, وہ کہتا ہے ہم یہ پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین. جب میں آخر میں بتانا تھا مجمع آج کا تھا تو پہلے بتا رہا تھا حقیق سے وہ مالکی یوم الدین, اس میں کاف عام طور پر اس میں زیر لگی ہوئی ہے, تو وہاں مؤنث کے لیے ہوتی ہے زیر. کاف زیر کی السلام علیکم, کاف زبر کا مخاطب کے لیے زبر, مؤنث کے لیے زیر, اور کاف زیر کی. تو وہ کہتا ہے کہ مالکی ہے, یعنی قیامت والے دن کا مالک. ہم تو کہتے ہیں اللہ ہے اور ہے ہی اللہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد بھی فاطمہ تو زہرا ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ آپ بتائیں, آپ ان لوگوں کو, ان کو کون سمجھائے گا کہ مجموعہ دوران بنوا رہا ہے جناب, بڑے جناب وہ پتہ نہیں وہ, تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا بی بی اس نے مالک ہے, اللہ مالک نہیں. صرف حالانکہ یہ کیا ہے, یہ ہے الحمدللہ. لام زیر ہے, جو بیٹھے ہیں عربی جاننے والے ہیں, اس میں اللہ موصوف ہے, اور یہ عربی گرامر کا ایک کلیہ ہے. جو اعراب موصوف ہے وہی صفت کا ہے. ٹھیک ہے, اللہ موصوف ہے, اب اس کی وجہ سے جار ہے للہ, الحمدللہ, یہ جار مجرور ہے. لام زیر, آگے اس نے اللہ کو بھی زیر لگا دی, یہ جار مجرور ہے, گرامر ہے, نحو کا دخل عمل ہے. آگے جتنی صفتیں ہیں یہ اللہ کی تو مجرور ہی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ ساری صفتیں. مالک یوم الدین, یہ بھی اس کی صفت ہے کہ قیامت والے دن کا مالک اللہ ہے. اب اس مقرر صاحب نے کیا بنایا, کہاں سے اس نے ہٹ لیا, یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کی ذات پر حملہ ہو تو سننے والے کیا بیٹھ رہے, یہ کفر ہے. آج کفر جتنا ہمارے زندگی سے پھیلایا جا رہا ہے, کہیں سے نہیں پھیلایا. اسی وجہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں. اب مکے چلے جائیں, مدینے چلے جائیں, ایک ہی بات ہر خاص و عام کو پراپو گنڈا پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے. ملیشیا چلے جائیں, جہاں مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے, شیعہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور کو اللہ مانتے.
سورہ انعام میں کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، سورہ حدید میں کہتا ہے اس اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی مالکیت اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. سورہ حدید میں کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول وهو الاخر هو الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اسی طرح سورہ انعام میں کہتا ہے هو اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. سورہ مروج میں کہتا ہے الذی وہ اللہ وہ ہے لہ ملک السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر شے کا گواہ. یہ شہید، اس شہید کے بارے میں معصوم نے بڑا ڈرایا ہے. معصوم فرمایا ہے اس سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جو حساب بھی لینے والا ہے اور گواہ بھی خود ہوگا. یہ آئیے تو گواہ چاہیے نا عدالت میں، یہ وہ ہاں اللہ خود دیکھنے والا ہے. اللہ کل شیء سے سورہ بقرہ میں فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے لہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ولی ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سورہ توبہ کہ اللہ یقیناً، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی جگہ پہ اللہ نے اپنی مالکیت اور مالک ہونے کا بتایا. سورہ توبہ میں فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں ذرا بھی سوچنا تو وہ زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، یہ کفر ہو جائے گا. کیونکہ قرآن پھر ارشاد ہوتا ہے اور آج قرآن کے بارے میں کلیہ ہے ہمارے آئمہ معصومین کا کہ جو بات قرآن سے ٹکرا جائے اس پر عقیدہ مت رکھنا، اسے دیوار سے دور دیر پر پھینکنا. اس لیے کہ جو قرآن کہتا ہے وہی ہم کہتے ہیں. قرآن کے ہر انگیز ہم نہیں جا سکتے. پھر فرماتے ہیں سورہ فاطر میں اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، کہ اس نے شمس کو قمر کو مسخر کیا ہے، اپنے تابع کیا ہے، اور وہ ایک خاص مدت تک ان کو آرڈر ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے ایک مقرر وقت تک وہ چلتے رہیں گے، یعنی قیامت تک چلتے رہیں گے. اس میں اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی تمہارا اللہ ہے. تین صفتیں آئی ہیں، توجہ، وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اسی کے لیے ہے ملک. اور اللہ کے علاوہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی شے کا مالک نہیں. پھر ہمارے سورہ تغابن میں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لہ الملک، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ملک ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. پھر سورہ زمر میں فرماتا ہے خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلَ مِن زَوْجِهَا، پھر تم میں جوڑے بنائے. وَنَزَّلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، پھر جو پائے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، پھر اللہ نے تمہارے ماؤں کے بطنوں میں تمہیں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت عطا فرمائی اور تین پردوں میں تمہیں رکھا. جہاں بھی اللہ وہ اعلان کر رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے. یعنی پہلی آیت میں شمس و قمر کا بتایا، یہ جو نظام چل رہا ہے یہ تمہارا اللہ ہے اور یہ تمہارا رب ہے. اور یہاں جب انسان کی خلقت کی بات کرتا ہے تو یہی کہتا ہے یہ تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے
ملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے اس سے سلطنت، اقتدار، نوکری سب کچھ چھین لیتا ہے، تو عز من تشاء، اسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا پر محمد وآل محمد، سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرا حبیب کہہ دو حمد اللہ کے لیے ہے، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ بات اس آیت میں سمجھنے ہیں، اللہ وہ ہے جس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ذرہ کا بھی اللہ کی ملکیت میں کسی کو شریک قرار دینا والا کافر ہو جاتا ہے، اور شریک قرار دے گا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کوئی اس کی ملکیت میں ذرہ پر بھی شریک نہیں ہے۔ آج کل ایسا نعرہ لگا، میں خود یوٹیوب پہ سنا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ بڑے ہمارے خطبہ پڑھ رہے ہیں، بڑے اعلانیہ پڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا قرآن کے خلاف بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے اللہ تو ہے ہی نہیں، معاشر پاک جو ہے نعوذ باللہ یہی اللہ ہے، جب بکھر جائیں تو اللہ ہو جاتے ہیں، جب کٹھے ہو جائیں اللہ بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ۔ کفر نہ کفر باشد، بہرحال لکم دینکم ولی دین، اپنی اولاد کو کل میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا، یہیں سے مومن ہے، وہ خطبہ سن کے گیا، وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے آپ کا خطبہ سنا، میری ایک سسٹر ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ، اور حضرت علی خدا ہے، اور ان کے لیے کہہ رہی تھی نعوذ باللہ حضرت علی جل جلالہ۔ یہ ہمارے سبھی سے ان کو ایسی باتیں جب سنائی جائیں گی تو آپ کے گھر سے کفر نکلے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام سید اقبال شاہ ہے، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کا ایک بھائی کھڑا مجھ سے ملا، اس کا بھی یہی ایک تھا، حالانکہ وہ نجف نہیں جاتا، میں اگر نجف پھر کیا لینے گیا تو کہا تیرا اللہ دفن ہے، کہا یہ باتیں مجھے کہہ رہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ہم اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا۔ یہ ہو رہا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایسے قائد سے بچانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر کسی کا بچہ بہک جاتا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں تو قیامت والے دن باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے یہودی اور نصرانی اور کافر کو نہیں بنا دیا، مشرک کو نہیں بنا دیا۔ پہلے اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید پر اپنے بچوں کا عقیدہ قائم رکھو، اللہ کے بعد جو مرضی ہے ان کو مانو۔ میں نے اس نے بھی جملہ کہا، اللہ اپنے خالق ہونے میں بے مثل مثال ہے، یہ مخلوق ہونے میں بے مثل مثال ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کے مذہب ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اب جو کچھ کہہ رہے نعوذ باللہ اللہ کہنا، اگر ایسے کوئی جراثیم ہیں آپ کے گھر میں، یا ان کو ابھی سے سیدھا کرو، نہیں کہ گھر سے نکال دو، یہ کافر ہیں، اور قرآن کہتا ہے مشرک، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے۔ اگر کوئی حضرت علی کو کے بارے میں اور آیت پاک کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے اور اولیت ان میں ثابت کر رہا ہے یا اللہ کا شریف سمجھتا ہے تو یہ اعلانیہ کافر ہے یا مشرک ہے۔ ان کے بارے میں ہمدردی پیدا کرنا خود اللہ سے دشمنی لینا، اس لیے کہ اللہ رب العزت مالک ہے، خود کہتا ہے ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہی تمہارا رب ہے، اللہ ہی تمہارا مالک ہے۔ آج ایک جاہل اٹھتا ہے اور سٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں ہم، ایک چھوٹا سا جانور بھی خریدنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں اس کا باپ کون ہے، کہاں سے یہ آیا ہے، کس طرح اس کا پرورش کی ہوئی ہے، اور بھی کوئی چیز خریدنی ہو ہم دیکھتے ہیں وہ کس کمپنی کی بنی ہے، کس نے بنائی ہے، کتنے دن ایک ممبر حسین ہے
اور یہ مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ فضائل پڑھیں، فضائل حق ہے، لیکن فضائل جتنے اللہ نے دیے ہیں، ہاں فضائل ہم سے بات نہیں کر سکتے آل محمد کے، میں آگے بتاتا ہوں جا کر، لیکن مالک وہی ہے، اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین صرف اللہ ہے، اور پوری کائنات کا مالک. میں نے ابھی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اب آپ بات سن لیں، بڑی اہم آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، اور اس میں سورہ انعام کی آیت ہے، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ خلق فرمایا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہ جس دن کہے گا کن، کہے گا کن فیکون، کہے گا ہو جا ہو جائے. قول الحق، اس کا حق جو ہے قول حق پہ مبنی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور وہ مالک ہے، اسی کے لیے ملک ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن پھونکا جائے گا اس دن اللہ کن فیکون کہے گا، اور وہی مالک ہے. عالم الغیب والشہادہ وہو حکیم الخبیر. اللہ عالم ہے غیب کا بھی، ظاہر کا بھی، اور وہ حکیم ہے اور وہ خبیر ہے. پھر سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ اکبر، الملک یومئذ للہ. قیامت کے دن آواز آئے گی کہ قیامت کا دن کا بادشاہ مالک بس اللہ ہے. الملک یومئذ للہ، آج قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. قرآن کہتا ہے یحکم بینہم، اس دن اللہ لوگوں میں فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنت النعیم، وہ لوگ جو صاحب ایمان لائے اور عمل صالح کیے فی جنت النعیم، وہ جنت النعیم میں ہوں گے. سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. کہ الملک یعنی یہ قیامت والے دن اللہ مالک ہے، یعنی ایسے الملک یومئذ حق، یعنی آج کے دن کا مالک کون ہے؟ للرحمن، تو خدا رحمان ہے. اس دن کافروں کے لیے بہت مشکل ہے. سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے یوم یوم ہم بارزون. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ قیامت والے دن یوم ہم بارزون، جب انہیں قبروں سے نکالا جائے گا، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہوگی. جب آپ قبروں سے نکالا جائے گا، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس وقت کوئی کہے گا لمن الملک، آج کا مالک کون ہے؟ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اس وقت آواز آئے گی، آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج کا دن کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ جو واحد ہے، جو قہار ہے. اللہ اکبر. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب اللہ مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. خدا کے لیے اللہ کی ذات، اللہ کا عقیدہ جس پر آپ سارے عمال کرتے ہیں، اس کو آپ محفوظ کریں. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر شے کا مالک اللہ ہے. اگر اب ہم بھی بہت ساری شے کے مالک ہیں، آپ بھی بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک ہیں، کوئی زمین کا، اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں. اللہ کی جو ملکیت ہے وہ بالذات ہے، یعنی اللہ ہر شے کا مالک ہے. ہم جو مالک ہیں یہ عرضی مالک ہیں، مالک بالعرض، یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے. جو زمین ہمارے پاس ہے، جو پلاٹ ہمارے پاس ہے، جائیداد ہمارے، اس کے ہم مالک نہیں. ہم اتنے ہی مالک ہیں جتنے 4 دن زندہ رہیں گے. پھر کوئی اور مالک بن جائے گا، پھر کوئی اور مالک بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مالک اصل اللہ ہی ہے. ہم تو تھوڑے سے 4 دن کا مالک ہیں، لہٰذا ہر چیز کا مالک ہے. اور جو اللہ کی ان آیتوں کے خلاف جاتا ہے، قرآن کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، فاولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. جو آج بیٹھ کر کہتا ہے نعوذ باللہ، اللہ نے جو کہا ہے مالک یوم الدین، یہاں مؤنث زیر لگی ہوئی ہے اور کاف، یہ اس وجہ سے یہ قیامت کے دن کے مالک فاطمہ ہے. نعوذ باللہ، فاطمہ مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے. فاطمہ تو زہرا خاتون جنت ہے.
اس لیے معصوم نے کہا کہ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی کمیز سے خدا، یہی تو مقام ہے کہ اللہ کہے گا یا اہل المعاشر غصوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو. تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء، انسان، متقی، پرہیزگار سب اپنی آنکھیں بند کر لیں گے. پیغمبر اسلام پوچھیں گے یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں تو سردار ہوں، کیا یہ عمومی حکم ہے؟ کہا میرا نبی تم ہی آنکھیں بند کر. کہا کہ پروردگار خیر، کہا کہ میری کنیز خاص آ رہی ہے. پھر یہ ہے کہ سنت میں لکھا، پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آئی. تو یہ ہے مقام، یہ جناب سیدہ کا. تو لوگ اس کو الٹ لے جاتے ہیں. بہرحال ہمیں کہیں بھی کوئی ایسی بات ہو ہمیں ڈیفینس بھی کرنا چاہیے. ان کا آل محمد کا مقام بہت بڑا ہے لیکن مالک اللہ ہے. انہوں نے اب ان کی ملکیت میں کیا دیا؟ جو کچھ دیا، علم ہے، طاقت ہے، جو کچھ ہے آل محمد کے پاس وہ اللہ نے دیا. ہاں وہ ہمارے طرح نہیں ہے، ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی طاقت کے وجہ ہے. لیکن دینے والا اللہ ہے. جتنی طاقت وہ انگلی سے اگر وہاں پہ خیبر اڑا دے تو اللہ کی بھی طاقت ہے. جو ہے وہ یہاں بیٹھے پتہ نہیں کہاں تک دیکھ لے. ہمیں عبداللہ ابن رحمان الحجاج یہ ایک دفعہ امام صادق کی خدمت میں ان کی طاقت بتا رہا ہوں، معائمہ کی جا رہے ہیں تو دل میں اکیلے تھے اور امام حج پہ یا مکے جا رہے تھے نا. تو راستے میں اس نے عرض کیا کہ مولا امام حق کی علامت کیا ہے؟ تھوڑے سے ہمیں بھی بتا دیں. امام نے کہا کہ وہ جو پہاڑ ہے اگر امام اس سے کہے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے امام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اکثر امام کہتا ہے کہ خدا کی قسم بس اتنا امام نے اشارہ کیا تو میں نے دیکھا پہاڑ آ رہا تھا. تو میں نے کہا اتنی بڑی بلا آگے آ رہی. مولا نے کہا کہ گھبرا دیں، اس کو میں نے کہہ دیا کہ نہیں رک جائے گا. تو امام کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے. تو یہ امام ہوتا ہی وہی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا تھا شمس و قمر کو مسخر کیا، کچھ شمس کو پلٹا دے، یہ چاند کو واپس لٹا دے اور تارے کو اتار دے. یہی تو اللہ کے نظام رہے، یہی تو اللہ کے واقع. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں اب توحید کے بارے میں، اللہ اپنے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت والے دن اٹھنے سے پہلے اگر قیامت والے دن کسی کا ذرہ عربی عقیدہ توحید یہ اللہ کبھی برداشت نہیں کرے. لہٰذا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کے ترجمے پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کے بارے میں